حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے بہت محنت کی ہے. میں اپنی ذاتی کہتا ہوں کہ میرے اندر پھر بھی شاید کوئی لاپرواہی سستی ہو جائے، لیکن اس شخص کا کام اتنا ڈسپلن ہوتا تھا کہ جو چیز ہوگی وہ ایک ارینج سے ہوگی. یہ نہیں کہ پہلی والی بعد میں کرتی ہے، بعد والی بعد پہلے کرتی ہے، اس طرح کی نہیں ہوتی. یہ خوددار صلاحیتوں کے مالک تھے. خود ہی وقاصتی قابل فخر زندگی گزارنے کے بعد قابل رشک موت کے ساتھ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور رضا الہی سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. چھوٹی عید جو عید الفطر تھی، اس کے بعد سے لے کر 12 جون 2020 کو ان کا انتقال ہوا. اس دوران جس قرض سے میں، میری فیملی یا ان کے بچے گزرے ہیں، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میرا دل اس وقت بھی رنجیدہ ہے اور میں شاید کوئی صحیح بات نہ کر سکوں ابھی بھی، لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ابھر کر سامنے آتے ہی ہیں، چاہے وہ الفاظ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خاموشی کی شکل میں ہوں. بہرحال جن دوستوں نے حوصلہ افزائی کی، دعائیں کی، سب کا بے حد شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس زندگی میں ان سے زیادہ کسی کے لیے صحت کی دعائیں میرے ریکارڈ میں نہیں ہیں، لیکن رب کو منظور نہیں تھا، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ جو میں آپ کے لیے بہتر جانتا ہوں وہ میری مخلوق تو نہیں جانتی. اس لیے اللہ کی رضا پہ آمین. پھر ان کی وفات کے بعد دعائیں مغفرت اور عیسائی کے لیے بھی جتنی دعائیں ہیں، مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے دلوں سے ان کے لیے تو بغیر سوچے سمجھے دعائیں نکلتی ہیں. یقین جانے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو فیملی کے اندر اپنے لوگ جو ہے ان کی یاد نہیں رہتی، لیکن وقاصتی کے لیے یعنی غیر ارادی طور پر بھی دعا نکل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ہی خاصہ تھا، اپنی ہی خوبیاں تھی، کردار تھا، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا وہ میل جول تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی دعائیں لے رہے ہیں. باقی ان کا اچانک اور اتنا جلدی چلے جانا میں نے بھی بہت سوچا ہے، چونکہ 24 تاریخ کو عید الفطر تھی اور میں گاؤں گیا ہوا تھا، ان سے رابطہ کر کے مل کے، کرونا کا ہی سلسلہ تھا لیکن فون پہ ہی بات ہوئی تھی. 25 کے بعد 12 جون تک، مطلب 1 جون کو ایڈمٹ کرایا ہے، اس وقت تک ہمیں بیٹھے آنا جانا، ادھر ادھر لے جانا، ہر چھوٹی موٹی بات انہوں نے مجھ سے کی ہے، جس میں کچھ وصیتیں بھی تھیں، وہ بھی میں یہاں شیئر کروں گا، کیونکہ ان کا یہ بھی وصیت تھی کہ جب کبھی کوئی محفل ہو تو میری باتیں دہرا دینا. تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار میں مر جاؤں گا، صحیح بات ہے قسم سے، ورنہ میں بھی شاید کہ حوصلہ ہار جاتا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ادھر درد ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس طرح کہتے تھے. اور فزیکلی ٹھیک ٹھاک بالکل، باڈی لینگویج ان کا بولنا چالنا. جب یہ سانس کا زیادہ مسئلہ اور لنگس کا مسئلہ بن گیا تو پھر بات ہی نہیں آ رہی تھی، بات اندر سے بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال آخر میں جو 30 مئی کو انہوں نے رات کو یہ چاندے کی باتیں بتائی تو بڑا قریب کر کے، اور یہ کرونا آپ کہتے ہیں نا کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے کرونا تھا، سب معاملات تھے، قسم سے اپنے ہاتھ سے ان کو کھلایا ہے اور میری انگلیاں بھی چاٹ جاتے تھے. اب کیا کروں، کیا کرنا، ٹریٹمنٹ تو کرنی ہے، علاج تو کرانا ہے، کیئر تو کرنی ہے، اور کبھی ادھر سے دباؤ کبھی ادھر سے دباؤ. تو جن کی زندگی نہیں تھی وہ نہیں بچے، اور جن کی زندگی تھی انہیں کوئی کرونا نہیں لگا. ہم میں ایک نہیں، بھائی میں نے باقی دیگر فیملی ممبر سب نے ان کی اتنی خدمت کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے احتیاط بھی اپنی جگہ، لے کر تقدیر کا لکھا جو ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. 30 تاریخ کو رات کو کہتے اسی طرح کہ قریب آئی، آواز نہیں آ رہی تھی، قریب آئے، بڑا قریب آ کے تو پھر بڑی مشکل سے آواز ان کی نکلتی تھی. چند ایک باتیں انہوں نے کہی. پہلی بات کہتے ہیں کہ میں بھی حوصلہ نہیں آ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، اتنی پوزیشن میں بھی یہ بات پہلی کی. لیکن یہ ہے کہ زندگی کا اور موت کا وقت مقرر ہے،
موت نے اپنے وقت پہ آنا ہی آنا ہے، آپ تیار رہیں۔ میں تھوڑا رونا شروع ہو گیا، میں نے کہا ایسی بات کبھی آپ نے نہیں کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں آپ مر جائیں۔ پھر مجھے اس نے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی میری گاؤں نہیں لے جانی، ڈیڈ باڈی گاؤں نہیں لے جانی، ادھر ہی کرنی ہے، اور قبر کا بندوبست، قبر میں نے خریدی ہوئی ہے، قبر میں نے اپنی قبر کی جگہ فکس کرائی ہوئی ہے، میں نے ریزرو کرائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے بتایا نہیں پہلے، گھر والوں کو بتایا، گھر والوں سے پوچھا، اچھا چلے۔ نمبر 2، اگلی بات انہوں نے کہی تھی کہ غفاری صاحب ڈپٹی ڈی او کوٹا ابھی بھی ہے، وہ ملنگ سے ہے، کوئی درویش سے آدمی ہے، مجھے ان کے ساتھ میری عطی نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی ایسی ان کے ساتھ تھی کہ میری نماز جنازہ غفاری صاحب پڑھائے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے کسی کے پیسے نہیں دینے، لیکن میرے بہت سارے لوگوں نے پیسے دینے، اور آپ نے میری نماز جنازہ پہ یہ اناؤنس کرنا ہے کہ میں نے آپ کو گواہ رکھ کے سب کو معاف کر دیا، کسی سے نہیں لینے، میں نے سب کو معاف کر دیا جس جس نے بھی دینے تھے۔ تو اس کا ذکر اس لیے کرنا ضروری تھا کہ یہ ان کی وصیت تھی کہ جس کا بھی گھر ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار ہم نے دینے تھے تو پتہ کیا ہو جائے گا، اگلا بندہ ہمیں گواہ رکھ کے معاف کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے نہیں پکڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 14,500 روپے بسالی اسکول، ہائر سیکنڈری بسالی اسکول کے واش روم کے کوئی تھے، میں نے بنوائے تھے، وہ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے، طاہر صاحب ہیں وہاں کے پرنسپل، ان کو میں نے کئی دفعہ فون کر کے کہا ہے کہ وہ پیسے بقایا لے جائیں، وہ نہیں لے جاتے، تو یہ پیسے آپ نے غفاری صاحب کو ہی دینے ہیں، وہ ان کو بچا دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو لوگ مسجد میں شریک تھے، ہم نے اسی وقت وہ 14,500 غفاری صاحب کو دے کے پھر نماز جنازہ ادا کی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بندے نے دیکھو زندگی کتنی ترتیب سے رکھی ہوئی، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا قسم سے، اور یہ چیزیں دیکھ کے جب میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیسے کیا ہو کر رہے ہیں کیسے۔ پھر پہلی تاریخ سے لے کر 4 جون تک آکسیجن پہ سیچوریشن لیول اپ ڈاؤن کبھی تھی، ایک دن کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک دن کہتے ہیں پھر ڈاؤن ہو گیا، پھر اس طرح اپ ڈاؤن لگی رہی۔ 4 تاریخ انہوں نے کہا جی لکھ کے دیں مریض اسٹیبل نہیں ہے تو وینٹیلیٹر لگانا پڑے گا، وینٹیلیٹر لگانا پڑے گا۔ پھر ہم نے لکھ کے دیا، وینٹیلیٹر پہ رہے 4 سے لے کر 9 تاریخ تک، یہی اپ ڈاؤن، درمیان میں انجیکشن لگے، سارا کچھ ہوا۔ 9 تاریخ ایسا دورہ پڑا کہ بالکل ایک دفعہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پھر اگلے دن نے کہا نہیں جی مریض ابھی اسٹیبل ہے۔ پھر کرتے کرتے 10 تاریخ ایسی آئی، 10 تاریخ ڈے کو انہوں نے 50% وینٹ مائنس ریورس کر دیا، یعنی 50% وینٹیلیٹر تھا اور باقی 50% اپنی خود آکسیجن بنا رہے۔ اگلے دن پھر رات کو 5% کم کیا، پھر اگلی ڈے کو 5% کم کیا۔ ہم نے کہا جی کہ اب انشاءاللہ 1-2 دن میں وینٹیلیٹر اتر جائے گا اور آکسیجن پہ آ جائیں گے، اللہ کرے گا خیر کرے گا۔ لیکن درمیان میں 12 تاریخ جمعہ والے دن 9 بجے ڈاکٹر کا راؤنڈ تھا، تقریباً کوئی 8:40-45 پہ ان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا، کیونکہ جو اس وقت رپورٹیں آ رہی تھی لنگز بھی ٹھیک ہو رہے تھے، کڈنیز بھی ٹھیک ہو رہی تھی، اس میں بہتر ہو رہا تھا، لیکن مسئلہ جو بن رہا تھا وہ وینز میں کلاٹ اور خون کا گاڑھا ہونا، وہ ان کی وجہ بنا ہارٹ اٹیک کا۔ پھر ایک بندہ 12 دن ایک بستر پہ پڑا رہے اور بیڈ سور اور یہ اور وہ، اور بندہ بھی اسی طرح ہٹا کھٹا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سروائیو کرنا۔ ویسے بھی بندہ 2 گھنٹے لیٹا رہے تو کمر درد کر جاتی ہے، تو 12 گھنٹے تو لیٹ رہے، 12 دن لیٹنا بڑا مشکل ہے۔ برا جیسے اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ان کی وصیتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھیں۔ جس طرح آپ لوگ ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، دعا گو ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے شکر کرنے سے کوئی اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس بندے کی اپنی نیکیاں، کوئی خوبیاں، کوئی بلائیاں لوگوں کے ساتھ ایسی تھیں کہ آٹومیٹک کی دعائیں نکلتی ہیں، آٹومیٹک کی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان بہت اچھا کرے اور کامل بخشش فرمائے۔ اب چند اشعار پڑھوں گا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے کلام سے، کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے۔
سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، وہ جسے آشناؤں کا پاس تھا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دم ہے، اور دوستوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی دم ہے، اور دوستوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے بھائی کی، ہے کمی تو بس میرے بھائی کی، جو تہے مزار چلا گیا، اور بہے نہ کیوں نصیر اشک غم، اور بہے کیوں نہ نصیر اشک غم، اور کیوں نہ ہوں میرے لب فغاں، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر، سر راہ گزار چلا گیا، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر، وہ پروقار چلا گیا۔ میاں بخش کے کلام سے دو اشعار رکھنا چاہتا ہوں۔ دکھیاں دے درد دکھی جانن تے سکھیے نو کی خبراں، او دکھیاں دے درد دکھی جانن تے سکھیے نو کی خبراں، او ویر جنہاں دے موت نے مارے، اور روندے تک تک قبراں،